لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین مجلس، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم کہ آج ہم یہاں پر ماہ مبارکہ یعنی کہ ماہ مبارکہ یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے پہلے جمعے میں یہاں پر موجود ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، کہ دیکھو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح سے تم سے پہلی قوموں پر، تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو. یہ سارے معنی تقوی کے ہیں اور یہ حکم دیا جا رہا ہے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے سب کو روزے کا حکم دیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روزے کا حکم ملا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے یہاں بھی جو روزے کا ایک کانسیپٹ جو ہے ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. وہ انہوں نے اپنی شریعت کو مروڑ لیا، ممکنات بنا لی. تو آج ان کے یہاں روزے کا جس طرح کا بھی نظام ہے انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو جو ہے وہ پیچھے رکھا اور اس میں اپنی چیزیں انہوں نے شامل کر لی. البتہ اسی طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدائی طور پر جو روزے رکھنے کا حکم ملا، یعنی کہ مکی دور میں جب تک ماہ مبارکہ یہ ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان المبارک وہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو جب تک یہ روزے رمضان کے فرض نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے. ایام 20 کیا ہے؟ ہر مہینے کی جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ جس کو فل مون نائٹ کہا جاتا ہے، ان 3 تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہ ایام 20 کے روزے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ روزے رکھا کرتے تھے. البتہ یہ روزے صحابہ پر جو ہے وہ لازم نہیں تھے. ایام 20 کے روزے جو روزے لازم ہوئے ہیں وہ ماہ مبارکہ یعنی کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں. البتہ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا، جب یہ پورے ماہ مبارکہ کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ امت نے اس مہینے کو جو ہے وہ خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے گزارا جاتا ہے. البتہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قول رکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، کہ دیکھو جب رمضان آتا ہے، داخل مطلب جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے یعنی کہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اذا دخل رمضان، تو فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم،
اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ذرا غور کیجیے کہ یہ جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے وہاں بند ہو جاتے ہیں، البتہ میں اور آپ تو یہاں اس دنیا میں ہیں، وہاں دروازوں کا کھولنا اور اس کا بند کرنا، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ علماء محدثین کرام اس بات کو، اس حدیث مبارکہ کو یوں بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت رحیمیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے، وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کا قول، ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے کیا ہے وہ نجات دے دیتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی صفت رحیمیت اس ماہ مبارکہ میں اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو ماحول میں تبدیلی سی پاتے ہیں ہم۔ بہرحال صبح و شام کے اوقات بھی ہمارے بدل جاتے ہیں، جہاں ناشتے تھے وہاں آپ سحری نہ ہیں، جہاں وہ لنچ یہ ڈنر کہ اب کچھ بھی نہیں، اب صرف افطار ہے، افطار میں جو کچھ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، تم سحری کیا کرو۔ ایک اور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے یعنی کہ ہمارے اور یہود کے روزے میں جو فرق ہے وہ ہے ہی سحری کا، یعنی کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے اور تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو، سحری کرتے ہو، یہ فرق ہے ان کے اور تمہارے روزے میں۔ تمہارے سحری میں برکت بتائی گئی۔ اصل میں یہ سحری کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ اور بہرحال اس کے ساتھ پہلے بات ہو جائے کہ افطار ہوتی ہے۔ افطار کیا ہے؟ جب انسان جو ہے وہ سارے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی بندگی کو بجا لاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، یعنی کہ کھانے پینے سے اور شہوانی جذبے کو ترک کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ افطار کے وقت بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر جو رزق اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے افطار کرتا ہے تو بہرحال اس کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ افطار کے وقت جا کر جو ہے وہ افطاری کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ کچھ چیز کھاتا پیتا ہے، سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد اس کی رگیں تر ہوتی ہیں، وہ کچھ کھاتا پیتا ہے، یہ خوشی تب ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری خوشی روزے دار کو تب ملے گی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب اس کے اوپر موت کا وقت آئے گا وہ اپنے رب کے پاس جائے گا، جب وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور رب کے پاس جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار ہوگا اس کو دوسری خوشی وہاں ملے گی، یعنی کہ رب اس سے خوش ہوگا اور وہ اپنے رب سے خوش ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں اس میں۔ البتہ اب آئیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ماہ مبارکہ میں، رمضان المبارک میں دو اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا، دو اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ آج میں اور آپ یہ بات دل میں حسرتیں لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سن لے، اللہ ہماری دعا سن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہم تک پہنچا، مجھ تک آپ تک، کہ دو اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ دعا رد نہیں کرتا ماہ رمضان میں، ایک سحری کا وقت ہے اور ایک افطار کا وقت ہے۔ یہ دو اوقات کیا ہیں؟ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے بھی انسان جب حالت روزہ میں ہے پنجانہ نماز پڑھے، اس کے بعد دعائیں کرے، سارا دن ذکر اذکار کرے، ہر نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرے، روزے کی پاسداری کرے، روزے کی حالت میں کوئی ایسا ویسا کام نہ کرے جو خلاف شرع ہو، اس سے روزہ بھی خراب ہو جائے گا اور اس سے اللہ کی بندگی بھی خراب ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس مہینے میں جن اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحیمیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، ان اوقات میں اگر اللہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ نافرمانی کرے تو اس وقت اللہ کا غضب بھی اس پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال دو اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ ایک سحری کا وقت ہے اور ایک دوسرا افطار کا وقت ہے۔ سحری کا وقت اصل میں کیا ہوتا ہے؟ سحری کا وقت اصل میں تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ عام دنوں میں 11 مہینوں میں اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی تو تہجد کا اہتمام کرے تو سوچیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں تو بہرحال فجر کی نماز باجماعت مل جائے تو انسان کہتا جی آج تو فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ بہرحال جو روٹین ہے ہمارے ہاں فجر کی نماز میں مسجدوں کی حالت دیکھیں عام دنوں میں کیا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ماہ مبارکہ، یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے،
اس میں ایسی برکتیں ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ جو تہجد کا وقت ہے جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، ہر گھر سے لائٹ جل رہی ہوتی ہے، ہر گھر میں چھوٹے بڑے بچے جوان سب جاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، اسی طرح سے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہاں سحری بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ ان اوقات کو ضائع مت کریں. یہ دو اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہی دو اوقات آج ماہ رمضان میں کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ ضائع کس طرح سے ہم کر بیٹھتے ہیں؟ ان دو اوقات میں سحری اور افطاری کے وقت میں ہمارے مشاغل کیا ہوتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے نا. صبح صبح اٹھتے ہی سحری کے وقت سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ گیجٹ اٹھانا اور اس کو دیکھنا کہ پتہ نہیں کتنے میسج. اس سے بچیے. ابھی پچھلے دنوں کچھ مقامات پر استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنے کو ملی تو بات ایک ہی سمجھ آئی مجھے، وہ یہ کہ پہلے لوگ بتاتے تھے کہ بھائی روزے کے مفسدات، مطلب روزے کو خراب کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں. رمضان آنے سے پہلے علماء بتایا کرتے ہیں کہ روزہ خراب کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں. وہ بہت ساری چیزیں تھیں. آج روزہ خراب کرنے کی صرف ایک ہی چیز ہے، وہ یہ میرے اور آپ کی جیب میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ڈیوائس ہے، یہ جو گیجٹ ہے، سارا وقت یہ کھا جاتا ہے. سحری کا وقت بھی یہ کھا جاتا ہے اور افطاری کا وقت بھی یہ کھا جاتا ہے. جب بھی انسان اکیلا ہوتا ہے، جب بھی انسان کو تھوڑی فراغت ملتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اسی کے ساتھ ہی اپنا سارا وقت جو ہے وہ گزار دیتا ہے. آج تلاوت قرآن مجید گئی، آج اللہ کا ذکر گیا، تسبیحات گئی، آج نوافل گئے، آج قرآن مجید کی تلاوت گئی. اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ انسان جب بھی بیٹھے گا اس کے ہاتھ میں یہ ہے. تو یہی موقع جب ملا جہاں ہے استقبال رمضان کا، تو یہی بات عرض کی کہ اس سے بچ جائیے. اس رمضان المبارک میں، اس رمضان المبارک کو کیا کیجیے؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں، اس کی جو نعمتیں، جو اس کی جو رحمتیں اور برکتیں اس نے نازل کی ہیں، اس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا را اس مہینے میں اپنا یہ جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کو ذرا سکیڑ لیجیے. میں نے پہلے بھی ایک جگہ عرض کیا تھا کہ جو ہمارے یہاں یہ جو انٹرنیٹ استعمال کرنے والے، موبائل استعمال کرنے والے یوزر ہیں نا، یہ دو طرح کے ہیں. ایک طرح کے تو وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے استعمال میں، سوشل میڈیا کے استعمال میں مدر بدر آزاد ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. مطلب وہ ٹک ٹاک میں ویڈیو بنائے، وہ جو کچھ دیکھیں، وہ جو کچھ مرضی کریں، وہ سارا دن ان کو کوئی فکر. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور دوسرے یوزرز کون سے؟ بھارت جو اس کے ذریعے سے کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی کاروباری جو ہے وہ تشہیر ہے، وہ کوئی اپنا کوئی رابطہ ہے، کسی کا کوئی 10,000 کلومیٹر پہ دور بھائی کوئی رشتے دار ہے، اس سے کوئی ملاقات کرنی ہے تو ویڈیو، یہ ایک بھارت مثبت اس کے استعمالات ہیں. اور اسی طرح سے اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی کوئی آیات سیٹ کر دیتے ہیں، کوئی احادیث مبارکہ دیکھ کر کہ وہ صحیح ہو، مطلب وہ احادیث مبارکہ کو حدیث میں پائی بھی جاتی ہو. کیونکہ آج کل ہزاروں ایسی پوسٹیں بنا دی جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا، بس نیچے جو ہے چھوٹا سا لکھتے ہیں حدیث تو آپ وہ بات پھیل گئی. تو یہ تصدیق کر کے باہر کچھ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ اچھے کام کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. تو اب وہ جو پہلی طرح کے لوگ ہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہو سکتا ہے ہم بھی اسی میں سے ہوں. اور دوسری طرح کے جو لوگ ہیں اس کا مثبت استعمال کر رہے ہیں، شیطان ان کو بھی اس مہینے میں چکما دے دیتا ہے کہ چلو رمضان المبارک کے اگے تو دو آیات بھیجتے تھے، دن میں ایک دفعہ بھیجتے تھے، اور 10 دفعہ بھیج. اب وہ بیٹھا ہے جہاں اس کا 15 منٹ لگ رہے تھے، اب وہ 1.5 گھنٹہ پھر اس پہ لگا رہا ہے. اس مہینے میں ان ساری چیزوں سے بچ جائیے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام پورا سال چلتا رہے گا. یہ مہینہ کس کا ہے؟ یہ مہینہ میرے اور آپ کا ہے. اس مہینے میں میں نے اور آپ نے اپنی بخشش کرانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. ذرا سوچئے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اور برکتیں رکھی ہیں. اگر آپ تک مجھ تک پہنچ جائیں تو ہم روزے کی حالت میں اپنی آنکھ تک کہیں نہ اٹھائیں، ہمیں فرصت ہی نہ ہو. ہاں جن کے جو کام ہے لازم ہے سر پر وہ تو کرتے رہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم کسی ایسے ویسے مشغلے میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں حالت روزہ کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ ریان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی، آئین الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ کھڑے ہو جائیں.
روزے دار اٹھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے گا کہ قیامت کے دن کہ یہ جو دروازہ کھول دیا گیا جنت کا سائمون، یہ جو روزے دار ہیں یہ اس میں سے گزر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنا اس کے بعد وہ جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ سعادت دے دے کہ ہم کیا کریں، ہم اپنا ماہ رمضان اس طرح سے گزاریں کہ کل جب آواز لگائی جائے آئین الصائمون کہاں ہے روزے دار، تو ہمیں بھی اللہ توفیق اٹھائے دے کہ ہم بھی وہاں سے کھڑے ہو کر اس دروازے میں سے گزر جائیں، آمین یا رب العالمین۔ البتہ اب آئیے اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس میں اللہ کی رحمتیں یہ تو اپنے عروج پر ہیں، اب آئیے ذرا ایک اور رخ دیکھیے میرے اور کیا آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد مبارک ہے، ایک قول مبارک ہے، فرمایا تم میں سے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے؟ روزہ تو رکھا ہوا ہے، صبح سحری سے صبح صادق سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے نا، دو چیزوں سے بچنے کا نام ہے، ایک کھانے پینے کی جملہ چیزیں اور دوسرا شہوانی جذبوں سے۔ تو کیا فرمایا تم میں سے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ ہم نے تو روزے کے بدلے اپنی بخشش کرانی تھی، ہم نے تو روزے کے بدلے اللہ کی نعمتیں اٹھانی تھی، ہم نے تو روزے کے بدلے اللہ کی برکتیں سمیٹنی تھی جو اس ماہ مبارکہ میں ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ اب وہ کیسا روزہ ہوگا کہ سوائے بھوکا پیاسا رہا باقی کچھ نہیں ملا اس کو اللہ کی طرف سے؟ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو حالت روزہ میں بھی جھوٹی بات جھوٹ سے نہ رکے اور جھوٹی بات پر عمل کرنے سے نہ رکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص جو ہے بھوکا رہے چاہے پیاسا رہے، یعنی کہ حالت روزہ میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، حالت روزہ میں جھوٹی بات پر عمل نہیں چھوڑا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی فکر نہیں کہ ایسا شخص بھوکا رہے چاہے پیاسا رہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کس طرح کا روزہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہم روزہ کیا سمجھتے ہیں، اس کے جو فقہی اس کے جو شرعی احکامات ہیں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک اس منہ کا روزہ ہے، یہ جو شفتین یہ دو ہونٹوں کے درمیان کی جو منہ ہے جس کو ماؤتھ کہتے ہیں، بھئی حالت روزہ ہے، کوئی پانی سامنے لائے گا میں کہوں گا نہیں مجھے روزہ ہے میں نہیں پیتا، کوئی چائے نہیں مجھے روزہ ہے، ہم اس کا روزہ سمجھتے ہیں۔ یہ روزہ آنکھ کا بھی ہوگا، یہ روزہ کان کا بھی ہوگا، یہ روزہ اس زبان کا بھی ہوگا، یہ روزہ اس ہاتھ کا بھی ہوگا، یہ روزہ اس قلب کا اس دل کا جس کے اندر یہ کچوٹے کھاتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ روزہ اس کا بھی ہوگا، یہ روزہ اس پاؤں کا بھی ہوگا، یہ روزہ اس پورے بدن پر طاری کرنا ہوگا۔ تب کہیں جا کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اطلاع پہنچائی، پھر میں اور آپ اس کے انشاءاللہ تعالیٰ حقدار ہو جائیں گے۔ روزے کی حالت میں اپنا خیال رکھنا، روزے کی حالت میں اپنے خیالات کا خیال رکھنا، روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ آج کے دور میں تو میں بس یہی بات کہوں گا کہ جو میرے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کی اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے، اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے۔ یہ دو چیزیں ہماری آنکھیں اور کان کس کے ذریعے سے خراب ہو جاتی ہیں۔ حالت روزہ میں بھی لوگ اسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی پہ اسٹیٹس اپڈیٹ، اسی پہ سب سے رابطہ ہو رہے ہیں۔ سحری اور افطاری کا وقت ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ افطار کا وقت کہاں گزرتا ہے میرا اور آپ کا؟ جو مرد حضرات سارا دن باہر سے دنیا کی دوڑ دھوپ کر کے روزے کی حالت میں گھر جاتے ہیں تو اثر کی نماز کے بعد بھائی یہی فکر ہوتی ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی شربت بن گئے، ہاں جی پکوڑے بن گئے، ہاں جی کوئی چیز ہے کھان، بھائی یہی فکر ہوتی ہے۔ اور بارہ خواتین جو ہے وہ کچن میں اگر وہ کسی حد تک بچی ہوئی ہے کیونکہ ان کے ذمہ گھر گرہستی ہے، خانہ داری ہے، امور خانہ داری، وہ کچن میں بارہ روزے داروں کے لیے اہل خانہ کے لیے کھانا شانا بنا رہی تو ٹھیک ہے، الحمدللہ مسلمان بچیاں، مسلمان مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں گھر کے اندر، ان کو بھی تربیت دیجیے کہ روزے کی حالت میں عام دنوں میں بھی جب ہانڈی وغیرہ بنائے، کھانا کھانا پکائے، اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود و پاک پڑھتی رہے۔ باہر وہ کسی حد تک اور مرد حضرات کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ افطار ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، یہ افطار ٹرانسمیشن کون کرا رہی ہوتی ہے؟ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں پہلے ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بچی ہے یہ ہمارے میڈیا پر جو آ کر بیٹھتی ہیں، سارا سال ننگے ناچ ناچے جاتے ہیں میڈیا کے اوپر مارننگ شوز کے اندر، اور پھر وہی لوگ کیا کہا کر کہتے ہیں، وہی فنکار اور وہی مراثی بانٹ کیا کر کہتے ہیں رمضان کے دنوں میں یہ رمضان ہمارے ساتھ گزاری ہے۔ اللہ کے بندو رمضان کے احکامات سیکھنے ہیں، رمضان سیکھنے تو علماء اور دیندار لوگوں سے سیکھو، وہ جو سارا سال بانڈ اور مراثی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کے لیے دعا کیا کریں۔
لیکن وہی آ کر پھر کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اور ہم بھی وہاں پر بیٹھے کیا ہے جی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میں کوئی اسلامک کو پیچھے نشید وغیرہ چلا دیتی ہیں، اور وہی عورتیں دوپٹہ کر کے ہم نامحرم کو پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی افطار ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، کہیں کرنٹ افیئرز ہیں، ملکی سیاسی حالات پچھلی دفعہ بھی جو ہے رمضان المبارک میں کشیدہ ہوتے تھے، اور اس وقت بھی سارا رمضان آخری جو عشرہ تھا، ابھی میں بات کروں گا میرے پاس کچھ وقت آخری عشرے پر بھی، وہ سارا اس سیاست کی نظر ہو گیا تھا، سارا سال یہ سیاست، اور اس رمضان میں بھی یہ سیاست، پھر اسی کی طرف تبصرے، پھر اسی کی پوسٹیں، پھر وہی کرنٹ افیئر، پھر وہی جو ہے بریکنگ نیوز، وہی نامحرموں کو دیکھنا۔ خدا را خیال کیجیے، چھوڑ دیجیے، آپ کے اور میرے سے اس ملک کے کوئی معاملات تبدیل ہوئے اب تک؟ پھر دیکھ لیں گے، رمضان گزرنے دیں۔ بار بار یہ حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ روزہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ ہمیں اس کی جزا دینے والا ہے، اس روزے میں اپنا خیال کیجیے۔ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اپنا خیال بھی کیجیے۔ اس سال پھر وہی سیاسی انتشار اس رمضان میں بھی ہے، کرنے دیجیے ان کو، جو دنگل لڑ رہے ہیں وہ لڑنے دیجیے، حکمرانوں کو جو کرسیوں کے، اس مہینے میں اللہ کے ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں دعا کیجیے کہ یہ قوم مل کر اللہ سے اجتماعی توبہ کر لے کہ ہم جتنی نافرمانی اللہ تیرے اور تیرے رسول کی کر چکے ہیں، اللہ ہمیں اطاعت نصیب فرما دے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر ہم سب پلٹ کر آ جائیں تو یہ آج ملک کے اقتصادی، معاشی اور سیاسی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم دین کی طرف آنے کو تیار نہیں، آج ہم قرآن و سنت کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جو ہے وہ کس کو ڈھونڈو؟ لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ ویسے تو پورا مہینہ جو ہے وہ اپنی رحمت اور برکتیں لے کر آتا ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ آخری عشرے میں ایک اعتکاف ہے، معتکفین وہ حضرات جو کہ 10 دن کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں 20ویں روزے کے اثر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے، مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں معتکف؟ جو اپنی دنیا، گھر بار، خاندان، ملنا ملانا سب کچھ چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ مقید قید کر لیتے ہیں۔ اب وہ اور ان کا رب صبح و شام وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اعتکاف ہے۔ اس اعتکاف میں اس ڈیوائس کو مت لے کر جائیے گا، اگر کسی کا ارادہ بھی ہو یہ سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف نام ہے کہ دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ دینا، اور آج ہم دنیا میں تو اسی سے ہی کنیکٹ رہتے ہیں نا۔ اس کو چھوڑ دیجیے، پھر اعتکاف کیجیے۔ آخری عشرے میں اعتکاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں آڈ نمبر جو ہوتے ہیں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں، یہ جو تاک راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا فرمایا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یعنی کہ کسی کی تھاٹس کے بیونڈ، یعنی کہ کسی کی سوچ کے ماورا کوئی بات دور کی ہو، یعنی کہ کوئی بہت بڑی بات ہو جس کو کوئی عام بندہ سمجھ میں نہ سکتا ہو، جو اس کو سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے اوے تیرے کو کیا پتا کیا ہو گئی۔ ایسے ہی ہے جی، ایک جہاز کوئی اڑانے والا شخص ہے اور کوئی ساری زندگی اس جہاز کو اس نے اڑتا نہیں دیکھا، اس کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو کیسے یقین آئے گا؟ تو اسے یہ کہا جائے گا تجھے کیا معلوم کیسے اڑتا ہے یہ جہاز؟ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ ایک مثال دی میں نے کام سے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر آگے اس سارے معاملے کو کھول دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے کہ جس کو یہ ایک رات مل گئی۔ اب آئیے، استاد صاحب نے جب یہ لیلۃ القدر پہ لیکچر میں نے سنا، بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں آج ہم عبادت کے اندر اتنے لیزی، اتنا ہم کسلان کا، اتنا تساہل کا شکار ہو گئے عبادات کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا رکھا، لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہتے ہیں 11 مہینے چھوڑ دو، رمضان کا مہینہ۔ استاد صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر خدا کی قسم اللہ یہ کہہ دیتا نا کہ پورے ماہ رمضان کی ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے، تو ساری 30 راتوں میں صحابہ کو آپ باہر نکلتا ہوا نہ دیکھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ راتوں اٹھ کر عبادت کرتے۔ فرمایا 11 مہینے بھی چھوڑ دیے، فرمایا 1 مہینہ، اچھا 1 مہینے کے بھی 2 حصے چھوڑ دو، ابتدائی جو 20 دن ہے وہ چھوڑ دو، آخری 10 دنوں میں آ جاؤ۔
अब आखिरी 10 दिन है, इसमें लैलतुल कदर तलाश करो। फिर क्या फरमाया, अच्छा चलो इसके आखिरी 10 दिनों में से भी 5 छोड़ दो। कौन सा? ताक रातें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसकी ताक रातों में से ढूंढो, 21, 23, 25, 27, 29। और फरमाते हैं उस्ताद साहब, कहते हैं कि आज हम इतने लेजी हो गए कि आज हम जाके ये पूछते हैं ये दसो असें ये जेडी ताक रात होंदी है लैलतुल कदर इस तावी दी होती 25, यानी कि इसमें से भी हमें कोई एक बताओ। ज्यादा दिन हम नहीं जाग सकते, ज्यादा दिन अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, तो एक दसो असें की नहीं होती है, लगता है इनमें से ताक। वो भाई जो भी हो इनमें से इन सारी रातों की इबादत का एहतमाम करो। और वैसे रमजानुल मुबारक की तो तमाम रातों में क्या होता है? जागने का एहतमाम होता है, क़यामुल लैल होता है। आइए इस हवाले से मुस्नद अहमद शरीफ की एक रिवायत सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियामु वल कुरानु यशफाअनि लिल अब्दि यौमल क़ियामा। फरमाया कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह, मेरी बात नहीं है, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। फरमाया अस्सियामु वल कुरानु यशफाअनि लिल अब्दि यौमल क़ियामा, कि देखो ये जो रोजा है और ये जो कुरान है ये कल क़यामत के दिन आकर बंदे के हक में अल्लाह से सिफारिश करेगा। यक़ूलु सियाम, रोजा आकर कहेगा, ऐ रब्बी मनाअतहु अत्ताअम वश्शहवत फशफ़िअनी फी, ऐ मेरे रब मैंने इसे खाने पीने की चीजों से रोका, और इसे रोजा कहेगा मैंने इसे खाने पीने से रोका, और ऐ अल्लाह मैंने इसे शाबानी जज्बों से रोका, फशफ़िअनी फी, ऐ अल्लाह तू इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। रोजा आकर सिफारिश करेगा। और दूसरा क्या है? वयक़ूलुल कुरान, और कुरान आकर सिफारिश करेगा अल्लाह के हुजूर, आकर कहेगा, ऐ रब्बी, ऐ मेरे रब मनाअतहु नौम बिल्लैली, ऐ मेरे रब मैंने इसको रात को सोने से रोके रखा, फशफ़िअनी फी, अल्लाह इसके हाथ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान आकर ये कहेगा, अल्लाह मैंने इसे रमजान की रातों में सोने से रोके रखा, अल्लाह तो इसके हाथ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। होगा क्या? दोनों सिफारिश लेंगे, रोजा भी आएगा, कुरान भी आएगा। अल्लाह करे कि मेरे और आपके लिए भी कल हम वहां मौजूद हो, क़यामत के दिन खड़ा तो सबको होना है ना। अल्लाह करे कि मेरे और आपके हाथ में भी कुरान और रोजा आ जाए, आकर कहे कि अल्लाह ये वो बंदा है, अल्लाह मैंने इसको रोका, मैंने ये खाने पीने से रुका रहा, ये शहावत से रुका रहा, मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। अल्लाह जानता है किस तरह से ये फिजिकल अपीयरेंस होगी इनकी, कैसे ये आएंगे और कैसे भारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो वो दुनिया के सच्चे तरीन इंसान है, तो मेरा यकीन है कि रोजा आएगा और कुरान आएगा, सिफारिश करेगा। तो होगा क्या जब सिफारिश होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला फयुशफ़्फ़अन, तो उन दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। उन दोनों की सिफारिश, अल्लाह करे कि कल आज अल्लाह हमें ऐसे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, इस तरह से रातों को क़याम करने की तौफीक अता फरमाए कि ये दोनों कल आकर मेरे और आपके हाथ में भी सिफारिश कर दें। आप देखते हैं कि ये जो क़याम, रोजा, दिन का रोजा और रात के क़याम का आपस में ताल्लुक क्या है? माह मुबारका में रमजान की रातों में क्या है? नमाज तरावी है। आम दिनों में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ के घर चले जाते हैं। हर मस्जिद के अंदर, हर छोटी बड़ी मस्जिद, अब तो मस्जिदों को छोड़कर मुख्तलिफ जो है वो इज्तिमाई जो है इज्तिमात किए जाते हैं, घरों के अंदर में एहतमाम किया जाता है। हुफ़ाज़ जो होते हैं बच्चे, उनको कहा जाता है कि भाई तुम यहाँ तरावी पढ़ा दो, तुम क्या तरावी पढ़ा दो। होता है ना ईशा की नमाज के बाद। माह रमजान में ज़ाहिरी इबादत में जो कुछ तब्दीली वाक़ई होती है वो क्या होती है? वो इशा की नमाज के बाद होती है, वरना फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब तो उतनी है जितनी आम दिनों में। लेकिन इशा की नमाज के बाद क्या होता है जी? नमाज तरावी का एहतमाम है। नमाज तरावी क्या है? यकम रमजानुल मुबारक से लेकर इला आखिर, जहां तक भी कोई 27 कोई 25 को कोई कभी भी तकमील करे, यकम रमजानुल मुबारक से लेकर आखिर तक नमाज तरावी के अंदर सूरह फातिहा से लेकर बन्नास तक पूरे कुरान का तिलावत सुनी जाती है। सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती? ये नमाज तरावी आज हम पर भारी क्यों होती है? ये खसूसी एहतमाम किया गया। रमजान की ज़ाहिरी इबादत के अंदर यही तब्दीली है कि इशा की नमाज के बाद तरावी का एहतमाम होगा। ये तरावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अलबत्ता उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आकर इसको एक मुकम्मल मुनज़्ज़म निज़ाम बना दिया गया, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको ऐसा जो है वो शर्फ़ कबूलियत से नवाजा अपने सहाबी की। कौन, किसने इसका निज़ाम में बदला? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कौन है वो जिसके बारे में मेरे और आपके नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, क्योंकि आखिरी नबी है, खातमुल अंबिया है, कोई और नबी हो नहीं सकता। तो अल्लाह ने ऐसा शर्फ़ कबूलियत से नवाजा कि आज 1400 साल होने को आए, हरमैन शरीफैन के अंदर, हरम मक्की और मदनी के अंदर भी नमाज तरावी होती है। और न जाने कहाँ से ये अहमकाना जो है वो वीडियो सामने आ जाती है
इंतहाई बेवकूफ, रमजान का महीना जुबान की हिफाजत करनी है, जरूरत नहीं हो रही, इंतहाई अहमकाना और फजूल जो है मैसेजेस बेवकूफ लोग जो है सेंड कर देते हैं कि नमाज तरावी की अहमियत क्या है, नमाज तरावी कोई नमाज। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दीनदारी का लिबास ओढ़े हुए हैं और वो वीडियो बनाकर भेज देते हैं नमाज तरावी सिरे से कोई नमाज नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हरमैन शरीफैन के अंदर हो रही है, आप जानते हैं ना, हरम मक्की के अंदर लाइव आ रही होती वहां से तरावी, और वहां पर अगर आप जो जिन लोगों को अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह हर किसी को इस्तेता अल्लाह से मांगा करे, अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत भी हमें नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने रमजान का उम्रा किया, रमजान का उम्रा हज के बराबर सवाब है उसका। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। हरम मक्की के अंदर आप देखते हैं कि वो नमाज तरावी जब हो जाती है, बड़े धीरे धीरे से आराम आराम से तिलावत होती है, वो जब हो जाती है उसके बाद 1 घंटा वो वक्फ करने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर सलातुल लैल क़यामुल लैल की 2 रकात पढ़ते हैं, उसमें 1 घंटे की तिलावत होती है, उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं, बाद में वहां पर कराते हैं। आज मैं और आप तवज्जो करें, मैं और आप देखें कि हम नमाज तरावी कैसे अदा करें। असल में ये कुरान सुनना है, और ये कुरान कैसे सुनना है, तिलावत भी सुनिए, इसके अलावा एहतमाम कीजिए कि रातों को कुरान सुनिए, कुरान का तर्जुमा भी सुनिए। कहीं पर खुलासे का एहतमाम हो जाता है, कहीं पर दौरे तर्जुमे कुरान की महफिलें भी सजाई जा रही है कि पूरे कुरान से जो है उसका तर्जुमे से गुजरे, रातें गुजारे, रातों को उठिए। रमजान की रात में 1 घंटे 1.5 घंटे की जो तरावी होती है, लोग उसी पे एतराज कर रहे थे कारी साहब से, कारी साहब जरा जल्दी करवा, क्या मतलब है भाई, कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह का कलाम है, मुबारक रातें हैं, माह मुबारक है, जरा जल्दी करवा। यही पर इसके अलावा रातों को पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को समझिए, मुख्तलिफ मकामात पर ढूंढिए, देखिए आपके शहर के अंदर, अब तो मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जो है वो नमाज तरावी के बाद जो है वो इमाम साहब क्या है वो कुरान खोलकर जो 1 पारा सवा पारा पढ़ा जाता है उसका खुलासा भी बयान करते हैं बहुत सारे मकामात पर। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मैंने और आपने जो कुरान सुना है उसमें अल्लाह ने हुक्म क्या दिया है, और इससे बढ़कर आपके और मेरे शहर के अंदर बहुत सारे मकामात पर दौरा तर्जुमा कुरान के नाम से महफिल भी उनका भी इनेकाद किया जा रहा है। क्या तरावी, ये तरावी क्या है, तरबिया है, हर 4 रकअत के बाद स्टे करना है, तो हर 4 रकअत में पढ़े जाने वाले कुरान को जो है वो तर्जुमे के साथ भी पढ़ा जा रहा होता है। इन रमजान की रातों को जाया मत कीजिएगा, मेरा टाइम मुकम्मल हो चुका है। बातें बहुत सारी हैं इस रमजान की बरकतों के हवाले से, इस रमजान की जो है वो फजीलतों के हवाले से, लेकिन मैं बस एक रिक्वेस्ट, अल्लाह सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आप सबको तौफीक अता फरमाए, ये रमजान हाथ से निकल ना जाए। आखिरी एक हदीस मुबारक सुन लीजिए और बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दफा यहाँ पर मैं जुमे में भी बात कर चुका, एक तवील हदीस है, उसमें से एक हिस्सा उसका बताता हूँ जो इस वक्त रमजान के हवाले से है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के मिंबर पर जो है वो खुतबा देने के लिए जीने पर चढ़े, 3 जीने हैं ना, मिंबर के 3 जीने होते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जीने पर चढ़े वहीं रुक गए, जिब्रील अमीन आ गए। सहाबा को नहीं मालूम था कि जिब्रील अमीन है, क्योंकि वो लोगों को तो नजर नहीं आता था फरिश्ता जब वही लेकर आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां थोड़ी देर रुके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में इरशाद फरमाया आमीन। जब खुतबा देकर नीचे उतरे, सहाबा ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल आप वहां रुके थे, तीनों मिंबर के तीनों सीढ़ियों पर एक एक मरतबा आपने फरमाया था आमीन आमीन आमीन, ये क्या मामला था, पहले तो हमने नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मैं पहले सीने पर चढ़ा तो उस पर जिब्रील आ गया और उसने एक बद्दुआ दी। जिब्रील अमीन अगर बद्दुआ लेकर आए तो किसकी तरफ से होगी, अल्लाह की तरफ से। क्या फरमाया, जिब्रील ने पहले सीने पर चढ़े तो फरमाया ए अल्लाह के रसूल, ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए जिसको उसकी जिंदगी में उसके वालिदैन बूढ़े या उनमें से कोई एक मिला और उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत न कमा सका, वो हलाक और बर्बाद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। नौजवानों आंखें खोलो, जो माँ बाप की कदर नहीं करते हलाक और बर्बाद हो जाते, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया आमीन, हलाक हो जाए। नंबर 2, आगे बढ़िए, वक्त खत्म हो चुका है। क्या फरमाया, दूसरे सीने पर चढ़े तो जिब्रील अमीन ने फरमाया ए नबी, ऐसा शख्स भी हलाक और बर्बाद हो जाए जिसको उसकी जिंदगी में एक रमजान मिला और वो उसके बदले में अपनी बख्शिश न करा सका, जन्नत न हासिल कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है, ऐसा ही हो। अल्लाह की तरफ से जिब्रील बद्दुआ लेकर आए और मेरे और आपके नबी ने कहा आमीन, और तीसरे सीने पर चढ़े तो जिब्रील ने फरमाया अल्लाह के रसूल, ऐसा शख्स भी हलाक और बर्बाद हो जाए जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पर दरूद ना पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन।
یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کی سنت، یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کے احکامات، یہ ہے دین جس کو آج ہم بھلا بیٹھے، یہ ہے قرآن کے احکامات جس سے ہم دور ہو گئے۔ آج دنیا کی تماشے کا زمان ہے، صبح سے شام تک، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی میں تمام ہوتی ہے۔ کوئی بیچارہ آٹے دال چینی کے لیے سارا دن اللہ کی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کوئی اپنی عیش اور مستی کے لیے اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کوئی اپنی کسی جذبے کے لیے، ہر بندہ مست ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور اس کی نعمتیں عروج پر ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔